اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے خاص فضل سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نگاہ کرم سے اللہ نے ہم سب کو اس مبارک محفل میں شریک ہونے کا موقع اور سعادت عطا فرمائی۔ آج ہم حدیث مبارکہ کا مختصر درس سماعت کریں گے۔ چونکہ آج ہمارا پہلا درس ہے تو حدیث مبارکہ سے منسلک ابتدائی گفتگو ہم سماعت کریں گے، اور آئندہ جو دروس ہوں گے اس میں صرف احادیث پر ہی بات ہوگی۔ آج چونکہ پہلا درس ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم و فرقان حمید کے بعد جس علم کو، جس فن کو یہ حیثیت اور مقام عطا کیا ہے وہ حدیث مبارکہ ہے۔ چونکہ ہمارا 25 منٹ کا درس ہے، 2:10 پر انشاءاللہ ہمارا درس کا اختتام ہو جائے گا وقت کی پابندی کے ساتھ۔ تو جو ضروری چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو باتیں رہ گئی وہ آئندہ درس میں ہم سماعت کریں گے۔ تو حدیث مبارکہ قرآن کریم کے بعد اسی فن کا اور اسی حدیث مبارکہ کا مقام مرتبہ ہے۔ اب مسلمان ہیں ہم، سب سے پہلے ہمارے لیے جو عظمت اور رفعت والی کتاب ہے وہ قرآن کریم و فرقان حمید ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے اہل ایمان کا کہ قرآن کریم کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے، اور کوئی شک کی بات نہیں، اللہ نے ہر چیز کا علم جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر ہمیں حدیث مبارکہ کی کیا حاجت، پھر ہمیں حدیث مبارکہ کی کیا ضرورت، ہم کیوں حدیث پاک کی طرف جائیں؟ اس بات کو میں آپ کے سامنے مختصر عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن کریم و فرقان حمید بے شک بلا شبہ ہر چیز کا علم قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لیکن اس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی موجود ہے، مگر اسے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ قرآن کریم کو سمجھنا چاہیں تو ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں اور قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر 700 کم و بیش مقامات پر نماز کا ذکر ہے، جو اسلام کا ایک بہترین اور بہت اہمیت والا رکن ہے۔ 700 مقامات پر، کتنے مقامات پر؟ 700 مقامات پر نماز کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ کئی مقامات پر نماز کی فضیلتوں کا ذکر ہے، کئی مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا ذکر ہے، کئی مقامات پر نماز کی جماعت کا ذکر ہے، لیکن نماز کس چیز کا نام ہے یہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز ہے کس چیز کا نام؟ کیا ہم اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہیں، کیا اس کا نام نماز ہے؟ یا ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، کیا اس کا نام نماز ہے؟ نماز کہتے کسے ہیں؟ تو ہمیں قرآن جو یہ حکم نازل ہوا اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں حدیث مبارکہ کی جانب جانا پڑے گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ نماز کہتے کسے ہیں، نماز کس چیز کا نام ہے۔ قرآن کریم میں صرف مطلقاً ہے نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، یہ ہے نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو، نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، نماز کے فضائل بھی ہیں، نماز کے معاملات بھی ہیں، لیکن نماز کو ادا کس طریقے سے کیا جائے تو ہمیں اس کے لیے حدیث مبارکہ کا رخ کرنا ہوگا، اور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ دیکھنی ہوگی، پھر ہمیں اپنے ایمان کے اہم رکن کی ادائیگی کا طریقہ آ جائے گا۔ اور چونکہ آپ سن چکے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ نماز کتنا اہم رکن ہے کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو نماز ہی جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے اگر ہٹا دیا جائے تو ہمارا رکن وہ صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن کے بعد کتنی اہمیت کا اور کتنی ضرورت کا جو علم ہے وہ حدیث مبارکہ کا علم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات کہ کیا جس طرح قرآن کریم کی آیات اسلام کے اندر حجت ہے، دلیل ہے،
تو کیا حدیث مبارکہ بھی دلیل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی آیات کسی کام کے اندر دلیل ہے، حجت ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی دلیل و حجت ہے۔ کیوں حجت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی رسول اللہ لائے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے حضور منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ اب حضور نے قرآن لایا، حکم ہے لے لو، رسول اللہ نے اپنے مبارک الفاظ سے ملفوظات عطا کیے، حکم ہے لے لو۔ اب جو حضور کے ملفوظات ہیں وہ قرآن نہیں ہے بلکہ وہ حدیث مبارکہ ہے، تو یعنی کہ حدیث مبارکہ حجت ہے، اس بات اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کی اہمیت ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ تدوین حدیث، یعنی کہ حدیث کو جمع کرنا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے مبارک دور میں جب ابتدائی زمانہ تھا، اب کوئی آپ کو یہ آ کر کہے کہ بھائی حضور نے تو منع فرمایا تو میری حدیثیں جمع نہ کرو، تو آپ کے پاس حدیثیں کیسی جمع ہوگی؟ بالکل یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حدیثیں جمع کرنے کا منع کیا تھا۔ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جب نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ تھا اور ابتدائی زمانہ تھا، چونکہ قرآن کے نزول کا زمانہ تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ملفوظات نہ لکھو۔ کس لیے؟ جس نے قرآن کے علاوہ مجھ سے سن کر کچھ بھی لکھا ہو وہ اس بات کو مٹا دے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ ابتدائی زمانہ تھا، اب صحابہ کو تو علم تھا کہ قرآن کی آیات کیا ہے، حضور کے فرامین کیا ہیں، لیکن اگر اس وقت بھی رسول اللہ کے فرامین کو جمع کیا جاتا تو یہ ہو سکتا تھا کہ قرآن حدیث یکساں ہو جاتی اور بعد والی قوم کو نہیں پتہ ہوتا کہ قرآن کی آیات کیا ہے اور حدیث رسول کیا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ابھی نہ لکھو۔ جب قرآن کریم اترنا بند ہو گیا، یعنی قرآن کریم مکمل نازل ہو گیا، پھر نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کو لکھا گیا اور حضور کے فرامین کو یاد کیا گیا، اور جب حضور کا زمانہ گزر گیا تب تابعین کے زمانے تک حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کو جمع کیا جانے لگا، لکھا جانے لگا۔ ورنہ حضور کے اگر فرامین نہیں لکھے جاتے تو آپ بتائیے کہ آج ہمارے پاس اتنی مستند کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، کہ قرآن کے بعد جس کتاب کی عظمت اور اہمیت ہے وہ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف میں اول تاخیر رسول اللہ کے فرامین موجود ہیں۔ تو حضور کے فرامین کو جمع کیا گیا تاکہ آنے والی امت کے لیے وہ رہنمائی کا، ہدایت کا سبب بن سکے۔ اب دیکھیے، میں مختصراً عرض کروں، اب جو بات کر رہا ہوں ان کو آسان جملوں میں کہوں گا، کوشش کیجیے کہ اسے یاد کر لیجیے کہ حدیث مبارکہ کہتے کسے ہیں۔ کوئی آپ سے کہے کہ بھائی آپ درس حدیث میں گئے، بتائیے حدیث کہتے کسے ہیں، تو ہمیں ابتدائی بات تو آنی چاہیے نا کہ حدیث کہتے کسے ہیں، حدیث کی تعریف کیا ہے۔ کہتے ہیں حدیث ان سے کہتے ہیں کہ جو حضور کا قول ہو یا حضور کا عمل ہو، یعنی حضور کا فعل ہو، ایک حضور کی بات ہو یا حضور کا عمل ہو یا حضور کی تقریر ہو، جسے حضور کی جانب منسوب کیا جائے، وہ چیز حدیث مبارکہ ہے۔ نمبر 1 جو حضور کہیں، نمبر 2 جو حضور عمل فرمائے، نمبر 3 جو حضور تقریر فرمائے، یہ تینوں باتیں کیا ہیں؟ حدیث مبارکہ ہے، اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اب بے شمار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات کو نزول فرمایا، ان آیات کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے مفہوم کیا ہے، وہ حضور نے اپنی تقریر سے امت کو سمجھا دیا۔ جو حضور کی تقریر ہے وہ حدیث مبارکہ ہے۔ پہلے ایمان پر بات کی جائے، جب لوگ اپنے ایمان کے درجات کو سمجھے اور ایمان کی اہمیت کو سمجھے، پھر جب بعد میں جا کر نماز ادا کریں گے یا روزہ یا زکوٰۃ، تو انہیں لطف اور چاشنی کا پتہ چلے گا کہ جب ایمان ہو، ایمان ہونے کے بعد جب یہ عمل کیے جائیں تو ان عمل پر اللہ کریم کس طرح اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے امن، ایمان جو ہے، ایمان کا لغوی معنی کیا ہے؟ ایمان کا لغوی معنی ہے امن دینا، سکون دینا۔ شریعت میں ایمان، یعنی اسلامی میں، شریعت میں ایمان ان اسلامی عقائد کا نام ہے جنہیں مان کر انسان عذاب الہی سے امن میں آ جاتا ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی آسان تعریف کیا ہے
کہ ان اسلامی عقائد کا نام ہے ایمان، ان اسلامی عقائد و نظریات کا نام ہے کہ جسے مان کر انسان عذاب الہی سے امن میں آ جاتا ہے۔ یعنی ایمان جب لے کر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ اگر کوئی ایمان لے کر نہیں آیا، کفر پر زندگی گزارتا رہا، تو وہ جتنی بھی نیکیاں کر لیں بظاہر، تو اسے پھر کبھی بھی عذاب الہی سے محفوظ نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ عذاب الہی سے بچنا ہے تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اسے ایمان قبول کرنا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ فرما لے گا۔ اس روایت جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس روایت کو بیان کرنے والے صحابی رسول بھی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کو حدیث سنتے ہوئے یا حدیث سناتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی۔ ایسے صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں یہ شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اس حدیث کو راوی کرنے والے اسلام کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ عمر بن خطاب فاروق اعظم، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ۔ اب ان کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کو سنتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہو معاذ اللہ، یا حدیث بیان کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کو سمجھنے ہوئے غلطی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ان شخصیات کو سنتے ہوئے یا ان شخصیات کو حضور کے فرامین سناتے ہوئے کبھی بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اب سنیے، کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم استرع رجل۔ یہ اس روایت کے الفاظ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی مکرم حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب ہمارے سامنے تشریف لے آئے۔ ایک یعنی کہ صحابہ وغیرہ موجود تھے، صحابہ کی جھلمن موجود تھی، حضور موجود تھے، ہم سارے موجود تھے کہ اچانک ایک شخص جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جو آنے والا شخص تھا، جن کے کپڑے بہت سفید اور بال خوب کالے تھے، یعنی جن کا لباس بھی سفید تھا، جن کے بال بھی خوب کالے تھے۔ اب وہ آنے والے اس انداز میں آئے، نہ ان کا لباس میلا تھا، نہ ان کے بالوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ پھر یہ کوئی بہت دور سفر سے آ رہے ہیں۔ اگلے حدیث کی لفظ کہتے ہیں لا یرا علیہ آثار السفر ولا یعرفہ منا احد۔ کہتے ہیں ہم نے ان آنے والے شخص پر نہ سفر کے آثار دیکھے اور نہ ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا تھا۔ یعنی ہم مدینے کا شخص نہیں تھے، اگر کوئی مدینے کے شخص ہوتے تو ہم میں سے کوئی ایک تو جانتا ہوتا کہ یہ آنے والے مدینے کے رہنے والے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک جانتا ہوتا۔ کہتے ہیں ان میں سے جو چہرہ تھا وہ ہم میں سے کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مدینے والے نہیں۔ اب دوسری بات کہ اگر مدینے والے نہیں ہوں گے تو کوئی دور سے آ رہے ہوں گے۔ اگر دور سے آ رہے ہوتے تو کوئی لباس پہ مٹی ہوتی، کوئی چہرے پر گرد و غبار ہوتی، کوئی زلفوں پر گرد و غبار ہوتی، تو نہ چہرے پر کوئی گرد و غبار تھی، نہ داڑھی پر گرد و غبار تھی، نہ ان کے بالوں پر گرد و غبار تھی، نہ ان کے لباس میں کچھ ایسا معاملہ تھا جو ہم دیکھتے کہ یہ دور سے آ رہے ہیں۔ تو آنے والے ایسے آئے، نہ ہم سے کوئی پہچانتا تھا، نہ ہم سے انہیں کوئی جانتا تھا، نہ ان پر کوئی سفر کے آثار تھے۔ اس انداز میں کون آئے؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اچھا، یہ جو روایت آپ سن رہے ہیں، جو میں نے چند الفاظ آپ کو سنائے، اس حدیث مبارکہ کو کوئی اگر آپ کسی عالم دین سے سنے نا، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں یہ روایت بیان کر رہا ہوں حدیث جبرائیل، تو اس روایت کا دوسرا نام ہے حدیث جبرائیل ہے۔ جب حدیث جبرائیل کی طرف اشارہ ہوگا تو آپ سمجھ جائیں حضور کا یہی فرمان ہوگا جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ حدیث جبرائیل۔ اور مشکات کی سب سے پہلی حدیث مبارکہ، بالکل آسان حوالہ، حضور کا فرمان کی جو کتاب ہے مشکات المصابیح، اس کی سب سے پہلی حدیث اور جس کے سب سے پہلے راوی فاروق اعظم عمر بن خطاب، وہ کہتے ہیں، میں حدیث کا خلاصہ سن رہا ہوں دوبارہ جتنی ہم نے سن لی تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، وقت چونکہ ختم ہو گیا، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے پاس موجود تھے، ایک شخص حاضر ہوئے اور وہ آنے کے بعد ایسے شخص تھے کہ جن کا لباس بھی بڑا سفید تھا اور ان کے بال بھی خوب کالے تھے،
نہ ان پر سفر کے آثار نظر آتے تھے، نہ ان کے بالوں پر کوئی گرد و غبار نظر آتی تھی، اور نہ ہم میں سے کوئی انہیں جانتا تھا۔ اب یہاں تک ہم نے بات سن لی، انشاءاللہ آنے والے اگلے درس میں سماعت کریں گے، جو ہمارے اگلے مہینے کو پہلی اتوار 2 فروری کو انشاءاللہ اسی طرح ہمارا یہ پروگرام منعقد ہوگا، جس کا دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کی برکتیں عطا فرمائے، اور حضور کے فرمان کے ذکر کی برکتوں سے ہماری پریشانیاں مشکلات کو آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔